25واں پارہ سورۃ شورا، آیت نمبر 44، رکوع نمبر 6۔ سورۃ مبارکہ کا آخری رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کرے، فما لہ من ولی، پس نہیں ہے اس کا کوئی حمایتی، من بعدی، اس کے بعد، وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یقولون، وہ کہیں گے، هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا ہے لوٹنے کا کوئی راستہ۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ گمراہ کر دے، اس کے بعد اس بندے کا کوئی حمایتی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو آدمی ہدایت کا خود طلبگار نہیں، وہ خود گمراہی پر راضی ہو، اللہ اسی کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو انسان خود گمراہی پہ راضی ہوتا ہے، ضدی اور عنادی ہی انسان ہدایت سے محروم ہوتا ہے۔ اور اللہ کا قانون ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف اس نے رخ کیا۔ اور ہدایت کا طلبگار آدمی، جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو وہ بندہ کبھی بھی محروم نہیں ہوتا، بھلے لیٹ صحیح سویر صحیح، لیکن ایسے بندے کو ہدایت ضرور ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن ان کے کام اور عمل ہدایت والے نہیں ہوتے، ایسے بندے کو اللہ پھر گمراہی کرتا ہے، ایسا بندہ گمراہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، میدان محشر میں آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، ہائے افسوس کریں گے، کہیں گے کیا کوئی دنیا میں لوٹ جانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ عذاب رب کی جہنم کو دیکھیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ کو، کہیں گے کیا کوئی دوبارہ دنیا میں جانے کا راستہ نہیں ہے۔ اب ہم اللہ ہمیں بھیج دے، اب ہم دنیا میں نیک اعمال کریں گے، ربا ہم کفر بھی نہیں کریں گے، ظلم بھی نہیں کریں گے، گناہ بھی نہیں کریں گے، اللہ بس ایک دفعہ ہمیں بھیج دے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں، جو ایک دفعہ وہاں چلا گیا اب واپسی ناممکن ہے۔ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کیوں کفار کی آخرت کی ساری منظر کشی کی؟ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہاں رونا نہ پڑے، وہاں پھر افسوس نہ کرنا پڑے۔ آج کمالو اس دنیا کو، آخرت والی زندگی کو کمالو، کرنا ہے وقت ابھی ہے، ابھی وقت ہے جب تک آنکھ کھلی ہے، اگر نہ انسان، اللہ نے یہ جو کافر کا، ظالم کا، مجرم کا آخرت کا منظر بیان کیا، کہیں گے اللہ اب بس دنیا میں بھیج دے، اب تو تیری نافرمانی کریں گے ہی نہیں۔ اس لیے بہت بڑا سبق ہے اس آیت مبارکہ میں، وقت ہے ابھی ہی جو کرنا ہے کر لو،
تاکہ پھر رونا نہ پڑے، قبر میں پچھتانا نہ پڑے، میدان محشر میں پچھتانا نہ پڑے۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے نہیں ہے اس کا اس کے بعد کوئی بھی حمایتی۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب آپ ظالموں کو دیکھیں گے، جب قیامت والے دن وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، وہ لوگ کہیں گے، هل إلی مرد من سبیل، کیا ہے لوٹنے کا کوئی راستہ؟ اے مومن بندہ، ایسے اعمال کر کے دنیا سے چلا جا تاکہ کل قیامت والے دن تو یہ خواہش نہ کرے کیا ہے کوئی لوٹنے کا راستہ۔ تیرا راستہ جنت ہو، وہاں جنت میں جانے والا کوئی بندہ بھی دنیا میں واپس آنے کا نہیں سوچے گا۔ ظالم اور مجرم آدمی، اللہ کا نافرمان آدمی یہ کہے گا هل إلی مرد من سبیل، یہاں سے ہمیں بچاؤ، ہمارا راستہ تو جہنم بن گیا، اب ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دو۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور آپ دیکھیں گے ان کو يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، پیش کیے جائیں گے وہ آگ پر، خاشعین من الذل، جھکی ہوئی آنکھوں سے ذلت کی وجہ سے، ينظرون، وہ دیکھیں گے، من طرف خفی، چھپی نگاہوں سے۔ وقال الذین آمنوا، ایمان والے لوگ کہیں گے ان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کیا کہیں گے، ان الخاسرین الذین، بے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، وَأَہْلِیہم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ، قیامت والے دن، الا، پھر آواز آئے گی، کیا آواز؟ الا، سن لو لوگو، ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، فی عذاب مقیم، دائمی عذاب کے اندر ہوں گے۔ قیامت والے دن جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، ذلت کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، انہیں عذاب پر پیش کیا جائے گا، اللہ کی آگ پر پیش کیا جائے گا۔ اس دن ندامت کی وجہ سے ان لوگوں کی نظریں اوپر نہیں اٹھ سکیں گی۔ اس دن کفار کی یہ حالت دیکھ کر، وقال الذین آمنوا، ایمان والے لوگ کہیں گے، بے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اسلام کو قبول نہ کیا، اسلام کے راستے پہ نہ چلے، دین کے راستے پہ نہ چلے، ان لوگوں نے ساری صلاحیتیں اپنی ساری طاقت دنیا پہ لگائی، یہ لوگ آخرت نہ کما سکے۔ ایمان والے لوگ ان لوگوں کے بارے میں کہیں گے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالا، اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو بھی نقصان میں ڈالا۔ یاد رکھیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں،
آپ کی ذمہ داری ہے دین اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو سکھانا، یہ سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں جو کچھ میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض نہیں، واجب نہیں۔ ہاں، جتنی اللہ نے رزق دیا ہے، توفیق دی ہے، اس کے مطابق کر۔ یہ نہیں کہا جائے گا تجھے تو نے اپنی بیوی بچوں کو روزانہ بریانیاں کیوں نہیں کھلائی، قورمے کیوں نہیں کھلائے، اچھی اچھی چیزیں کیوں نہیں کھلائی؟ ہاں، اگر تیری توفیق ساگ کے ساتھ ہے، چٹنی کے ساتھ ہے، سوکھے پیاز کے ساتھ بچوں کو کھانا کھلا دے، قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کیوں نہ تو نے اچھے اچھے کھانے کھلائے، کیوں تو نے بڑے بڑے گھروں کے اندر اپنی اولاد کو نہ رکھا۔ پھٹے پرانے کپڑے کی تیری توفیق ہے، حلال اور حرام کے اندر تمیز کر اپنی اولاد کو۔ رزق حلال کھلانا یہ فرض ہے، نہیں ہے تھوڑا ہے۔ اللہ کی عدالت میں تو اس سے یہ سوال نہیں ہونا ہے، جتنی توفیق ہے اتنا کر، اپنے اوپر بھی، اپنی اہل و عیال کے اوپر بھی۔ ہاں، اللہ کی عدالت میں اگر سوال ہونا ہے، سوال ہوگا تو نے اپنی اولاد کو، گھر والوں کو دین کی تعلیم کتنی دی تھی، تو نے اللہ کا قرآن سمجھایا کہ نہ سمجھایا۔ اللہ کی عدالت میں یہ سوال سربراہ سے ضرور ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ ایمان والا بندہ کل جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان لوگوں کے بارے میں کہے گا خسروا انفسہم، ہائے افسوس اس بدبخت آدمی نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو بھی خسارے کے اندر ڈالا، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے آل و عیال کو بھی، یوم القیامہ، قیامت والے دن سارے جہنم میں جائیں گے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم۔ پھر آواز آئے گی، سن لو لوگو، ظالم لوگ ہمیشہ کے عذاب میں ہیں، کبھی بھی باہر نہیں نکلے گا۔ کافر خواہش کریں گے اللہ ایک دن ہمارے اوپر عذاب کو ہلکا کر دے، ہمارے اوپر سے عذاب کو ختم نہ کر اللہ، کسی ایک دن تو عذاب ہمارے اوپر سے ہلکا کر لے، لیکن ان لوگوں پر کوئی عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے کوئی دوست، يَنصُرُونَهُمْ، جو ان کی مدد کرے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی بندہ بھی قیامت والے دن ان لوگوں کی مدد نہیں کرے گا۔ ہاں، جس کی مدد رب نے کی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کرے، فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اس بندے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ، اے لوگو قبول کرو تم اپنے رب کی بات، من قبل، اس سے پہلے ان یاتی یوم لا مرد لہ، اس دن سے پہلے کہ آ جائے تم پر وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، نہیں ہے لوٹنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا لوگو اس دن کی ہلاکت سے بچنا ہے۔ اللہ کریم فرما رہے استجیبوا لربکم، آؤ اپنے اللہ کی بات دنیا کے اندر مان لو،
عمل کر لو، استجیبوا لربکم، اللہ کی بات کو مان لو۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے وہ قیامت والا دن آ گیا، پھر اس دن کو کوئی ٹال نہیں سکتا، لہذا اس دن سے پہلے پہلے اللہ کریم فرما رہے ہیں آ میرا بندہ میری طرف، استجیبوا لربکم من قبلی، قبول کرو اپنے رب کی بات اس سے پہلے پہلے، ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو آئے گا تو پھر لوٹ نہیں سکتا، اس قیامت والے دن کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ اس دن سے پہلے پہلے آ جا، مجھ سے صلح کر لے، ما لکم من ملجأ یومئذ، ما لکم نہیں ہوگا تمہارے لیے، من ملجأ کوئی جائے پناہ، یومئذ اس دن کوئی نہیں ہوگا، تیری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، تجھے پناہ دینے والا کوئی نہیں، اس دن کوئی پناہ والی جگہ نہیں ہوگی، نہ ہی انکار کی کوئی گنجائش ہوگی، تو کہے گا اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اللہ فرماتے اگر زبان انکار کرے گی اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم، آج زبان کو اللہ بند کر دے گا، تیرے ہاتھ بولنے لگیں گے تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے، نہ قیامت والے دن ما لکم من ملجأ کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہوگی، یومئذ اس دن، وما لکم من نکیر اور نہیں ہوگا کوئی انکار کا موقع۔ دنیا میں تو لوگ جرم کر کے چھپ بھی جاتے ہیں، قیامت والے دن رب فرماتا ہے کس سے چھپو گے؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل